والتحية والإكرام النبي المكي المدني الفتحي الطهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صلوات پڑھیں. آزادارہ نے سید الشہداء آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے یوم پہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آج واقعہ کربلا کا دن ہے. آپ کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دنیا کو بتلا رہا ہے کہ پورے عالم اسلام میں پورے کرۂ ارض پر حسینیت کا ماتم اور حسینیت کا پیغام اور حسین کی مجلسیں دنیا کو بتا رہی ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا. مٹانے والے مٹ گئے، حکومتیں الٹ گئی، تخت الٹ گئے، بنی امیہ نہ رہے، بنی عباس نہ رہے، ظالم حکمران نہ رہے، ذکر مٹانے والے نہ رہے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا. حسین کا دربار آج بھی ہے. وہ وعدہ کہ جو عہد طفلی میں حسین نے اللہ سے کیا تھا، جو جبریل امین محضر لے کے آئے تھے کہ حسین تمہیں شہادت دینا ہوگی، کب کہا تھا؟ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری رکھ دی. قرآن کہتا ہے فلما، سورہ صافات سے پڑھ رہا ہوں، فلما اسلم وتلہ للجبین. باپ نے مسلمان بنتے ہوئے، فرما بردار بنتے ہوئے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. ادھر لٹانا تھا، ادھر آواز قدرت آئی، قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. انک کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے جس میں ہم نے تمہیں آزمایا. وفادیناہ بسم عظیم، ہم اس کے بدل میں ایک عظیم ذبیحہ لیں گے. عظیم ذبیحہ ہم لیں گے. مسلمانان عالم سے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ادھر جناب اسماعیل بچے، منا کا میدان تھا، 10 ذی الحج تھا. جناب ابراہیم اپنی دانست میں چھری چلا چکے، جب اٹھے تو پھر دمبا ذبح ہوا. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میری قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا ابراہیم تیری قربانی قبول ہے، ہم نے تمہیں آزما لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا
عربی جاننے والے جانتے ہیں ابراہیم 100% کامیاب ہوئے. خالق نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. خالق بتلا رہا ہے تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، امام بنانا میرا کام ہے. ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا تو اس نے بنایا، اگر علی کو کائنات کا امام بنایا تو اس نے بنایا. حضرت جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، دنیا سنے کہ دعا کیا ہے. فرماتے ہیں قولا ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھ. لفظ ذریت کا معلوم ہو رہا ہے عہدہ رسالت ہو یا نبوت ہو یا امامت ہو نبی کی ذریت سے ہوتا ہے. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا قول ومن امتی، پروردگار میری امت سے امام بنا، کرے من ذریتی. اللہ نے دعا کو قبول کیا، اسماعیل بچ گئے، دنیا نے عید کی، ہم نے قربانی کی، مگر نفسیات کہتی ہے، فطرت کہتی ہے اگر نبی کا بیٹا بچ جائے تو عید ہو، نبی کا بیٹا ذبح ہو جائے تو ماتم ہو. پھر ہمیں غم منانا ہے. تو جناب اسماعیل کیوں بچایا؟ اس لیے کہ ان کی ذریت میں جناب محمد مصطفیٰ نے آنا تھا. آدم کی صلب میں جو اللہ نے نور رکھا وہ چلتے چلتے صلب ابراہیم میں آیا، پھر صلب اسماعیل میں آیا، پھر صلب عدنان میں آیا، پھر صلب نزار میں آیا، پھر صلب مدرکہ میں آیا، پھر صلب خزیمہ میں آیا، پھر صلب کنانہ میں آیا، پھر صلب فہر میں آیا، پھر صلب نبی میں آیا، پھر صلب کعب میں آیا، پھر صلب مرہ میں آیا، پھر صلب کلاب میں آیا، پھر صلب قسی میں آیا، پھر صلب عبد مناف میں آیا، پھر صلب ہاشم میں آیا، پھر صلب عبد المطلب میں آیا. جب صلب عبد المطلب میں آیا اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا. جو صلب عبداللہ میں آیا حضور فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا، خالق نے رسالت و نبوت کا کام لیا. جو صلب ابو طالب میں آیا اس سے اللہ نے امامت کا کام لیا. دنیا کہتی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کہ ایمان نہیں آئے تھے. ہم ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتے، ہم مقام ابو طالب پہ بات کرتے ہیں. جناب ابو طالب وہ ہستی کہ جس کی ذریت میں، جس کی اولاد میں خالق نے 12 امام رکھے. دو ہی ہستیوں کا ذکر نہیں کرتے لوگ، یا خدیجہ کا تذکرہ نہیں کرتے، یا ابو طالب کا ذکر نہیں کرتے. کیوں کہ وہ علی کا باپ ہے، یہ خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے. میں کہتا ہوں بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس کا جز کل ایمان ہو اس کا کل کیا ہوگا؟ ہر جنگ میں فخر سے کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا، ٹریننگ دی، بیٹا دیکھو گھوڑے پہ ایسے بیٹھو، رکابوں میں پاؤں رکھو، دانتوں کو زبان میں لو، اے پہاڑ ہل جائے مگر تم نہ ہلنا.
نظر رکھو تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ اب میری باری ہے۔ محمد حنفیہ سے کہا جاؤ لڑو، محمد حنفیہ گئے، حملہ کیا علی کے بیٹے نے، فوجیں بھگائی، بہترین حملہ کیا، پھر واپس پلٹے، علی نے شربت پلایا، بیٹے کو شاباش دی، پھر بھیجا، پھر گئے، پھر حملہ کیا۔ کسی منافق نے کہا محمد حنفیہ علی تجھے بھیجتا ہے، حسن حسین کو نہیں بھیجتا۔ محمد حنفیہ نے کہا میں علی کے ہاتھ ہوں، وہ علی کی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں میں مصیبت آئے تو ہاتھ سامنے آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابھی اسد زیدی صاحب نے بتلایا ابناؤنا و ابناؤکم و نساؤنا و نساؤکم کے زمرے میں سورہ آل عمران آیہ مباہلہ میں تمام تفاسیر نے لکھا کہ یہی ہستیاں گئی۔ تو محمد حنفیہ نے کہا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، پھر حملہ کیا، پھر آئے، علی نے کہا بیٹھ جاؤ اب میں حملہ کرتا ہوں، انہیں بٹھا دیا، علی نے حملہ کیا۔ راوی لکھتا ہے محسوس ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے، علی نے حملہ کیا، فوجیں بھاگی، سر اڑ رہے تھے، علی واپس آئے، آگے کہتے ہیں بیٹے جیسے جنگ تو نے کی علی کے بیٹے ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے جنگ میں نے کی ابو طالب کے بیٹے ایسے کرتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 6-7 منٹ باقی ہے، میں اتنا بدلانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت۔ شخص کے لیے تعارف کی ضرورت ہے، کس شہر کا رہنے والا ہے، کس محلے کا رہنے والا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے۔ شخصیت کے لیے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شخص کا قتل تلوار سے ہوتا ہے، شخص کو تلوار سے مار سکتے ہیں، مگر شخصیت کو 4 حرب استعمال کرتی ہے دنیا۔ 4 حرب استعمال کیے گئے، بغض، حسد، کینہ اور تعصب، اس سے شخصیتوں کا قتل ہوتا ہے۔ ابو طالب کا قتل آج تک ہو رہا ہے۔ ابو طالب شخصیت ہے، حسین جو کہ ابو طالب کا پوتا ہے، اسی خاندان نے نصرت کی دین کی، اسی خاندان نے دین کو بچایا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ حسین، حسین شاہ ہے، پھر کا نہیں بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، پھر کا نہیں بادشاہت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو تخت چاہیے، تاج چاہیے، رعایا چاہیے، خزانے چاہیے۔ حسین تو کائنات کا بے تاج بادشاہ ہے۔ بادشاہ تو تخت پہ سوار ہوتے ہیں، حسین دوش رسول کے سوار ہے۔ ترکن دین است حسین، حسین دین ہے۔ ترکن دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ دین نے جب اپنے میں کمزوری محسوس کی، دین نے کہا حسین مجھے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یزید فاسق، فاجر، شارب الخمر، قاتل المحرمہ، محرمات کا قاتل، میرا حلیہ بگاڑنا چاہتا ہے، میری شکل بدلنا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا اے اسلام فکر نہ کر، جس گھر میں تو آیا اسی گھر میں آیا، جس میں قرآن آیا اسی میں قرآن کو انہی لبوں کو میں چومتا رہا، جس سینے پہ قرآن آیا میں اس سینے پہ کھیلتا رہا، میں وحی کے اشاروں سے پڑھنے والا، میں تیری سے حفاظت کروں گا، میں تیرا آخری علاج کروں گا۔ آخری علاج ہوتا ہے خون سے، اور پھر ہر ایک کا خون نہیں۔ حسین نے کہا جو خون ملے گا تجھ سے میں وہ دوں گا۔ علی اکبر کا خون ملا، اونو محمد کا ملا، عباس کا خون ملا، اصغر کا خون اسلام سے ملا۔ میں
ملا اور ریاحی کا ملا۔ حسین حسین کربلا میں پہنچے۔ بس 2-3-4 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ حسین وادی کربلا میں آئے، پوچھا اس وادی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا شط فرات کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ ایک بزرگ نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس اترو، علی اکبر اترو، یہ وہ جگہ گئی جہاں علی اکبر کی برچھی لگے گی، اور محمد گریں گے، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اصغر کے تیر لگے گا، ارے نواسہ رسول ذبح ہوگا، خیمے جلیں گے، زینب کی چادر اتر جائے گی۔ زینب نے بلایا بھیا خیمے میں آؤ۔ حسین خیمے میں گئے، کہا بھیا اس بستی سے نکل چلو، مجھے خوف آتا ہے، کسی بی بی کے رونے کی صدا آتی ہے۔ حسین نے کہا بہن یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا۔ خیمے لگے، ظالم نے کہا دور لے جاؤ۔ عباس نے کہا مجال ہے کسی میں۔ خیمے حسین نے کہا عباس اٹھاؤ، خیمے دور لے گئے۔ 7 محرم آئی، پانی بند ہو گیا، بچے پیاسے ہیں، الاتش کی صدایں، بس شب عاشور آ گئی۔ حسین نے کہا شام کا وقت آیا۔ زینب نے ٹاپوں کی آواز سنی، حسین کی آنکھ لگ گئی تھی، بی بی نے جگایا، کہا بھیا حملہ ہو گیا ہے۔ حسین نے کہا پاس جاؤ، ایک رات کی مہلت مانگو۔ ارے مہلت ملی، رات عبادت میں گزری، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ علی اکبر بیٹا، ام لیلہ نے کہا شمع جلائے ہوئے ہے، بیٹا میں تیرا دیدار کر لوں، پھر یہ شکل نظر نہیں آئے گی۔ کہتے صبح ہوئی، حسین نے لشکر ترتیب دیا، حسین نے میسرہ بنایا، میمنہ بنایا، قلب لشکر بنایا۔ 72 تو سپاہی تھے، 50 حملہ اولا میں مارے گئے، تھوڑے سے سپاہی انصار نے جانے دی، پھر اولاد علی باقی رہ گئی، پھر محمد گئے، پھر قاسم گئے، اور پھر عباس گئے۔ آخر میں علی اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا تیرا کوئی بیٹا ہوتا تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، پھر میں دیکھتا۔ بیٹا خیمے میں جاؤ، ماں سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، اماں میں کوئی چیز مانگنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مدینہ ہوتا تو میں تیرا مطالبہ پورا کرتی، بیٹا میں تیری شادی کرتی، میں اپنے ارمان پورے کرتی، لیکن بیٹا اب تو پانی بھی نہیں ہے، کہ اماں موت کی اجازت چاہیے۔ ماں نے کیا کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہ خدا حافظ علی اکبر، جاؤ خدا حافظ۔ بیویاں دامن کھینچتی ہے، علی اکبر شکل دکھا دو۔ علی اکبر باہر آئے، حسین نے گلے لگایا، حسین نے امامہ باندھا، تحت الحنک باندھا، اور گھوڑے پہ چڑھایا، اور فرماتے ہیں بیٹا جب تک نظر آتے رہو مجھے دیکھتے رہنا۔ بیٹا میری طرف دیکھتے رہنا۔ علی اکبر گئے، ایک بار پھر پلٹے، اے بابا پانی مل سکتا ہے، اور جانتے تھے پانی نہیں ہے خیام میں، سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ علماء کہتے ہیں بابا کو شکل دکھانے آئے تھے۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر بعد تیرے نانا تیرے دادا
میں ہاتھ ڈالا، کہا نانا بلاؤ ابراہیم کو، میرے دادا کو بلاؤ، میں اپنے بیٹے سے برچی کھینچ رہا ہوں۔ علی اکبر نے برچی کھینچی، اب باہیں حمائل کر دی حسین کے گلے میں، لاش اٹھ نہیں سکی۔ کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ، لاش خیمے